الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. آج کے جمعۃ المبارک میں حضرت شیخ شرف الدین سعدی شیرازی سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اور تعلیمات کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اللہ کریم ہمیں اہل اللہ سے محبت نصیب فرمائے اور ان کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. تیسرا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت و دانائی عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمۃ، اور جسے دانائی حکمت و دانش عطا فرمائی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے یقیناً کثیر بھلائی دی گئی. حضرات محترم، یہ حکمت و دانائی، یہ فہم و فراست، نقل و دانش، یہ اللہ عزت کی ذاتی خاص عطا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یہ دولت بے بہا، یہ گوہر نایاب جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. حکمت و دانائی ایک خاص وصف ہے، اسی لیے اس کا ایک جملہ ہی انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے. حکمت و دانائی سے بھرا ہوا ایک جملہ بھی انسان کی زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہے. دانش کی ایک بات انسان کی فکر کے دھارے کو بدل دیتی ہے اور بصیرت سے بھرا ایک جملہ انسانی سوچوں میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے. یہ خاص وصف ہے اور یہ اللہ عزت کی ذاتی عطا سے آتا ہے. حکمت و دانش یہ اللہ کی عطا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، چنے ہوئے، جنہیں اللہ رب العزت کی ذات یہ عطا فرماتا ہے. لمبی چوڑی باتیں اور بڑے بڑے بھاری بھرکم دلائل سے انسان کو اور انسان اپنے مد مقابل کو لاجواب تو ضرور کر سکتا ہے اپنی باتوں کے ساتھ، اپنی فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی باتوں کے ساتھ،
انسان اپنے مد مقابل کو، اپنے سامنے بحث و مباحثہ کرنے والے شخص کو لاجواب ضرور کر سکتا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ اس کی باتوں کا اثر دل پر ہو، یہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جسے اللہ حضرت کی ذات نے دانائی کی دولت عطا فرمائی، حکمت اور بصیرت کی دولت عطا فرمائی۔ یہ دل میں اثر پذیری صرف اس شخص سے ہو سکتی ہے جو حکمت و دانائی رکھتا ہو، فہم و فراست رکھتا ہو۔ اور یہ فہم و فراست، حکمت و دانائی، یہ بڑی بڑی کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی، یہ اللہ حضرت کی ذاتی خاص عطا ہے۔ وہ جو شخص جس شخص کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں متعدد جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآنی اعتبار سے لفظ حکمت جو ہے کبھی نبوت کے لیے لایا گیا، کبھی علم کے لیے، کبھی دین کے لیے، کبھی فقہ کے لیے اسے استعمال کیا جانے لگا، خشیت الہی کے لیے کبھی استعمال کیا جانے لگا۔ یہ سارے اس کے معنی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، اور سب صاف ظاہر ہے، یہ سب اپنی اپنی جگہ پر اپنی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے، یہ سب اپنی جگہ پر فضیلت رکھتے ہیں، اہمیت کے حامل ہیں، لیکن جسے اللہ رب العزت کی ذات نے حکمت اور دانائی کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ اور بات ہے۔ جو اسلام ہے حکمت ہے وہ اور ہے۔ اسلام ہے حکمت سے مراد ایک دانش بھری بات، حکمت سے کہی ہوئی بات، وہ بات کہ جب ادھر منہ سے نکلے ادھر دل میں اتر جائے، دل میں اتر کر اثر کر ڈالے اور زندگی کے دھارے بدل ڈالے، رخ بدل ڈالے زندگی کی۔ حکمت سے مراد یہ ہے دوستوں، اس لیے اللہ حضرت کی ذات نے فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، یہ حکمت دانش اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، یہ ہر کسی کو عطا نہیں فرماتا، اور جسے یہ دے جسے صاحب دانش صاحب بصیرت بنا دے، پھر اس کا وجود ایسا ہو جاتا ہے، اس سے پھر دوسرے لوگ فیض پاتے ہیں، خیر پاتے ہیں۔ یہ اللہ حضرت کی ذات کی عطا ہے، جسے وہ چاہے عطا فرماتا ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے جنہیں اللہ حضرت کی ذات نے فہم و فراست دی، بڑے بڑے عظیم لوگ، انبیاء کی نفوس قدسیہ، ان کی امتوں میں بڑے بڑے لوگ آئے۔ حکیم لقمان کا نام ہم جانتے ہیں، سنتے ہیں علماء سے، قرآن نے ان کی بات کی، ان کا نام لیا، اور علماء نے ان کی حکمتوں کو جمع کیا، ان کی باتوں کو جمع کیا اور دنیا تک پہنچایا۔ وہ حکیم تھے اور ان کی حکمت کی باتیں بڑی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ان حکمت عطا فرمائی، اور ایک پوری سورت قرآن کریم میں 21ویں پارے میں ایک پوری سورت کا نام سورہ لقمان رکھا، اس لیے رکھا کہ اس میں ان کی حکمت بری باتیں، کہ جب وہ بات کرتے، گفتگو کرتے، تو ان کی گفتگو سے پتھر دل بھی موم ہو جاتے، لوگوں کی زندگیاں بدلتی تھیں ان کی باتوں سے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ حکمت و دانش بڑی بڑی موٹی کتابوں سے نہیں آتی، یہ اللہ حضرت کی ذات کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ حکمت و دانائی کا تعلق کسی بڑے قبیلے، کسی بڑی برادری، کسی اونچی ذات کا شخص
اور کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ کسی کا سوسائٹی میں معاشرے میں سٹیٹس بڑا ہے تو وہ حکیم بھی بڑا ہوگا، بصیرت بھی اس کے بعد زیادہ ہوگی، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے دوست۔ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، حسن و جمال زیادہ ہے، اس اعتبار سے اس کے پاس حکمت بھی زیادہ ہوگی، دانائی بھی زیادہ ہوگی، وہ صاحب بصیرت بھی ہو، اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے دوست۔ حکیم لقمان کے متعلق جو علماء نے لکھا، وہ حبشی تھے، رنگ انتہائی سیاہ کالا رنگ تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، پاؤں پھٹے ہوئے تھے، لیکن جب وہ بات کرتے، جب وہ گفتگو کرتے، زمانے کے سامنے جب اپنے موتی ایسے بکھیرتے تو بڑے بڑے سخت دل پتھر دل بھی ان کے سامنے ایسے موم ہو جاتے، اپنی باتوں کے ساتھ، اپنی حسین خوبصورت باتوں کے ساتھ لوگوں کے دل لوٹ لیتے تھے۔ تو حکمت یہ ہے، حکمت کا تعلق اللہ رب کی ذاتی عطا سے ہے، وہ جسے چاہے تھا فرماتا، وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، برادریوں کو نہیں دیکھتا، نسبتوں کو نہیں دیکھتا، وہ خاندانوں کو نہیں دیکھتا، ملکوں کو نہیں دیکھتا، یہ اس کی خاص عطا ہے، جسے چاہے تھا فرماتا۔ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آئے آپ اس امت میں دیکھ سکتے ہیں، صحابہ کرام میں، تابعین تبع تابعین میں، صلحاء میں، بڑے بڑے لوگ صاف ظاہر ہے، جس پر اللہ کی عطا ہو جائے تو اگر وہ کسی بڑے خاندان کا ہے تو اسے بھی عطا کر دی جاتی ہے، بڑی برادری کا ہے، سٹیٹس بڑا ہے سوسائٹی میں، اگر وہ اپنے مال کے اعتبار سے بھی بڑا آدمی ہے تو اللہ کی عطا ہو گئی اس پر، تو اسے حکمت عطا کر دی گئی۔ تو جب جسے حکمت عطا کر دی جائے پھر اس کی باتوں کا انداز دوسرا ہوتا ہے، اس کی باتوں میں اثر ہوتا ہے، اس کی باتیں دلوں پر اثر کرتی ہیں، انسانوں کی زندگی کے دھارے بدلتی ہیں، اس کی ایک بات سالوں گمراہی میں پڑے ہوئے شخص کو اس کی ایک بات رہراس میں لے آتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ذات کی عطا ہے۔ آپ اس امت میں دیکھیں پوری فہرست ہے، صحابہ کے بعد تابعین، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے پوری ایک لائن چلی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور بزرگوں تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا اور یہ چلتا رہے گا۔ انہی صاحب بصیرت لوگوں میں ایک نام حضرت شرف الدین سعدی شیرازی سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ حضرت شیخ سعدی سے زمانہ واقف ہے، ان کی باتیں حکمت بری حسین حکایتیں زمانہ پڑھتا ہے، صدیاں بیت گئیں لیکن ان کی باتیں آج تک موجود ہیں، زمانہ ان سے فیض پا رہا ہے۔ میں نے عرض کی نا، اللہ رب کی ذات کی عطا جس پر ہو جائے پھر اس کی باتوں کو اللہ رب العزت کی ذات لوگوں کی زبانوں پر تلاوت بنا کر جاری فرما دیتا ہے، اور پھر شکلیں اور صورتیں برادریاں پیچھے رہ جاتی ہیں، مال و منال رکھنے والے لوگ، حسن و جمال رکھنے والے لوگ پچھلی صفوں میں کہیں زمانے کی گرد میں گم ہو جاتے ہیں، اور وہ صاحب بصیرت اگرچہ سوسائٹی میں معاشرے میں وہ کسی بڑے مرتبے پر مالی اعتبار سے نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ اسے اللہ رب العزت کی ذات نے بصیرت عطا فرمائی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ظاہری آنکھ کے ساتھ ساتھ اس کی باطنی آنکھ بھی بیدار ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت کی ذات زمانے میں اسے زمانے میں رہنے والے لوگوں کا امام بنا لیتا ہے، پھر اس کی باتوں سے زمانہ فیض پاتا ہے۔ میں نے حکیم لقمان کی مثال دی، سوسائٹی میں ان کا معاشرے میں کردار کم، اگرچہ مال دولت نہ ہو، بکریاں چرائیں، شکل و صورت بھی ہے حسن و جمال والی نہ ہو، لیکن کیونکہ حکمت دانائی اور بصیرت کی بے بہا دولت ان کے پاس موجود تھی، اس لیے اللہ رب کی ذات نے ان کی باتوں کو جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہیں، اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کر جو باتیں انہوں نے فرمائیں، اس کی باتوں میں ایسا حسن تھا، ایسی خوبصورتی تھی
جو انہوں نے باتیں اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھا کر کی، اللہ رب العزت کی ذات نے انہیں قرآن کا حصہ بنا دیا۔ تو صاحب بصیرت آدمی جسے اللہ تعالیٰ کی ذات علم و حکمت کے ساتھ ساتھ دانش بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے زمانے میں امام بناتا ہے، اس کی باتوں کا پھر اثر رہتا ہے اور قیامت تک رہتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام شرف الدین آپ کا نام تھا، اور لقب جو ہے مصلح الدین اور تخلص سعدی، اور آپ شیراز جو کہ ایران کا ایک شہر ہے اس میں پیدا ہوئے، اس لیے سعدی شیرازی کہا جاتا ہے آپ۔ اور آپ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے سلاسل ہیں بزرگوں کے، جیسے قادری، چشتی، نقشبندی، ان میں سے ایک سلسلہ سہروردی ہے۔ آپ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاص مرید تھے، ان کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت فرمائی، اس لیے آپ سہروردی بھی ہیں۔ دوستو، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 6 صدی ہجری کے بہت بڑے عظیم شخص ہیں۔ اللہ رب کی ذات نے ان کی زبان پر حکمت کے موتی ایسے بہا کر رکھ دیے، سمندر بہتا تھا آپ کی باتوں پر، جو اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی۔ ان کی باتیں پڑھ کے انسان حیران رہ جاتا۔ ان کی باتوں کو پڑھ کر زمانے نے اپنی زندگی کو جو مقاصد تھے زندگی کے ان کو پایا ہے۔ بھٹکی ہوئی انسانیت ان کی باتوں کو پڑھ کے راہ راست پر آئی ہے۔ آپ کی کتابوں میں ایسی حسین باتیں ہیں، آپ نے زمانے کے سامنے کتابوں میں حکایتوں کو کہانیوں کی صورت میں، قصوں کی صورت میں واقعات کو پرویا اور ان سے حسین نتائج نکالے اور زمانے کے مسائل حل کر کے رکھ دیے۔ مادی اور روحانی جو انسان کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا حل پیش کیا ہے۔ صدیاں بیت گئیں، آپ کی باتیں، آپ کی کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی رہیں۔ گلستان، بوستان، یہ کون نہیں جانتا ان کتابوں کو؟ کائنات کا بچہ بچہ جانتا ہے، ان کو پڑھا جاتا ہے۔ آپ کی حکمت بری باتوں کو اللہ رب العزت کی ذات نے ایسا دوام، ہمیشہ کی شہرت اور مقبولیت کی بلندی عطا فرمائی تھی۔ کروڑوں لوگوں نے آپ کی کتابیں پڑھی اور آج تک پڑھ رہے ہیں۔ مدارس میں جہاں فارسی پڑھائی جاتی ہے، فارسی زبان پڑھائی جاتی ہے، وہاں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں کو اگر نہ پڑھایا جائے کوئی شخص عالم نہیں بنتا۔ اسے عالم تصور کیا جاتا ہے جو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں پڑھتا ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جب ان کی کتابیں پڑھتے تھے اور ایک مخصوص طرز میں، لہ میں، حسین آواز بنا کر جب ان کی کتابیں پڑھتے تھے، اخلاص کے ساتھ دین پڑھتے پڑھاتے تھے، ان کی آوازوں کو سن کر گلی سے گزرنے والے لوگ رک جاتے تھے اور ان کی باتیں سن کے جاتے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ ہے۔ آپ شیراز میں پیدا ہوئے، وہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ مجھے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے نکلنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات نے ابتدائی سے ایسا ذہین الفتین بنایا تھا۔ آپ اس وقت کے سب سے بڑے مدرسے، عراق کے سب سے بڑے مدرسے جامعہ نظامیہ، آپ نے وہاں داخلہ لیا، وہاں سفر کیا۔ والد صاحب کا پہلے انتقال ہو گیا، والدین کے سائے سے محروم آپ کو آپ کی چچا نے پالا۔ کیسے اللہ کی ذات کی رحمت دستگیری فرما رہی ہے، اور آپ کو علم کا شوق اتنا ہے، اتنی تڑپ ہے علم کی، اور اس بات کا غم ہے دل میں کہ زمانے میں اندھیرے ہیں، ان کو ختم ہو جانا چاہیے۔ آپ کے پاس جو کچھ مال تھا اسے لے کر نکلے، حتیٰ کہ راستے میں جب گئے تو ڈاکو نے حملہ کیا اور آپ کو لوٹا، اور آپ سے جو کچھ مال تھا وہ لیا۔ آپ نے ان ڈاکو سے فرمایا، بھائی تم نے میرا مال تو لے لیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا، میری ایک نصیحت کو یاد رکھنا۔ نصیحت یہ ہے کہ میرا یہ پیسہ، یہ مال و منال
جو میں اپنے شہر سے لے کر نکلا اور بغداد کی طرف جا رہا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، یہ میرا سارا پیسہ میرے علم کے لیے تھا، اگر تم نے لوٹ لیا ہے تو یہ بات یاد رکھنا، اس پیسے سے جا کر اپنے شہر میں اپنے بچوں کی تعلیم پر اس پیسے کو خرچ کرنا، اگر تم نے اس پیسے کو اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کر لیا تو پھر میں تم سے راضی ہوں گا، میں نے اس لیے تم لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ اتنی تڑپ تھی علم کی، یہ انداز تھا آپ کا، اور یہ بچپن ہے، ابھی اتنی بڑی عمر نہیں ہے، لیکن علم کے ساتھ ایسا لگاؤ اور تعلق ہے گہرا۔ اللہ رب العزت کی ذات ان کی دستگیری فرمائی دوستو۔ اور پھر جب یہ بغداد میں گئے تو اس وقت کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ، جسے نظام الملک طوسی نے تعمیر کیا تھا، اور جس کے پرنسپل کسی زمانے میں حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہے، اور کسی زمانے میں اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات رہے ہیں۔ اس وقت اس ادارے کے، اس یونیورسٹی کے پرنسپل علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جو اہل علم ہیں، جو کتابیں پڑھتے ہیں، جنہیں قرآن و حدیث سمجھ میں آتا ہے، اس سے تعلق ہے، انہیں پتہ ہے عبد الرحمن ابن جوزی کون ہے، زمانہ جن کی علمی وجاہت کو سلام کرتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس جا کے پڑھے، انہوں نے آپ کی شخصیت کو پھر نکھار کر رکھ دیا، اور آپ روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے، اپنی روح کی تسکین کے لیے اور اپنی راہ سلوک کی منازل کو طے کرنے کے لیے اس وقت کے سب سے بڑے بزرگ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گئے۔ استاد بھی کمال ملا، علم کے معراج کو پہنچا ہوا ہے، اور جو مرشد ملا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کی عطا سے اپنے مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے اپنے زمانے میں سب سے اعلیٰ ہے۔ دونوں شخصیات کا جب علم اور روحانیت ان کے اندر جمع ہوئی، اس نے انہیں اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ جو نجابت، جو شرافت بچپن میں ظاہر ہوئی تھی، اسے خوب چمکایا ان لوگوں نے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر اپنی زندگی کا ایسا آغاز فرمایا، اور اس کے اندر حصے کیے زندگی کے، بے مقصد زندگی نہیں گزاری انہوں نے، اپنی زندگی کے حصے کیے۔ انہوں نے 30 سال علم حاصل کیا، 30 سال علم حاصل کیا، اور پھر 30 سال پڑھایا، 30 سال سیر و سیاحت کی ہے آپ نے، زمانہ گھومے ہیں، بڑے بڑے صحراؤں کے چکر لگائے، بڑے بڑے ملکوں کی سیر کی، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی، بڑی دنیا دیکھی، دنیا کی رنگینیاں دیکھی، بڑے بڑے اہل علم و فضل سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور پھر آپ نے 30 سال کا عرصہ تجرد کی زندگی، بالکل تنہائی میں چلے گئے، اور پھر آپ نے لکھا ان تجربات کو، ان باتوں کو۔ دوستو، اگر ہم اپنے معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اخلاق کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، جو لٹ گیا ہے ہمارا اخلاق، اگر اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں کو پڑھنا پڑے گا۔ ہمارا نوجوان آج ساری رات بیٹھ کے موبائل چلاتا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا میں دب گیا ہے، وہ انگریزی زبان کا ملبہ اتنا زیادہ آیا ہمارے پاس کہ اس کے نیچے ہم دب کر رہ گئے، نکل ہی نہیں پا رہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان، ہماری سرکاری زبان ہے، قومی زبان ہے، وہ بھی نہیں آتی، اردو بھی صحیح بولنا اور لکھنا نہیں آتی، فارسی کیا آئے گی؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باتیں فارسی میں، گلستان، بوستان، کریمہ، بڑی بڑی عظیم باتیں آپ نے ان کے اندر لکھی ہیں۔ دوستو، ایسے حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا، ان کی باتوں کی چند میں باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر دیکھیں کہ اللہ رب کی ذات نے فرمائی ہوتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت و دانش کی دولت عطا فرماتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ جسے حکمت عطا فرما دے اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ وہ خیر کثیر کیا ہے؟ وہ خیر کثیر اور اس کا اثر کیسا ہوتا ہے؟ کیسے سیدنا شیخ شرف الدین مصلح سعدی شیرازی سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کو اللہ عزت کی ذات نے کیا خیر کثیر عطا فرمایا، اور آپ نے دنیا میں کیسے اپنے وجود کے ساتھ خیر بانٹی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چند حکایتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور انہوں نے کیسے زمانے کو راستے دکھائے ہیں۔ آپ نے گلستان بہت بڑی کتاب ہے، بارگاہ رسالت میں قبول کتاب ہے، مقبول کتاب، جسے حضور کی ذات نے پسند فرمایا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک حکایت کو، نوشیروان جو بادشاہ تھا، نوشیروان بادشاہ بہت بڑا بادشاہ تھا، عادل بادشاہ تھا، بغداد میں وہ رہتا۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی حکایت کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کا انداز یہ ہے، کتابوں میں گلستان بوستان میں کئی نظم کئی نثر کے انداز میں آپ نے واقعات اور کہانیوں کے طور پر چیزوں کو لکھا، اور ان کو لکھ کر ان کے نتائج نکالے۔ آج جو ہماری اشرافیہ کا حال ہے، ہماری حکومتوں کا حال ہے، اور ہم سب لوگ جو کرپشن میں ڈوب کر رہ گئے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ نے اس کی وجہ بیان کی ہے اپنی حکایت میں۔ فرماتے ہیں نوشیروان ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلا، شکار کے لیے پڑاؤ ڈالا گیا، خیمے لگائے گئے، تو ایک جگہ پر کباب بناتے ہوئے نمک نہیں تھا، نمک کی کمی ہو گئی۔ ان کا ایک خادم قریب کے علاقے میں گیا اور نمک لے لے، اور وہ نمک لے کر آیا تو نوشیروان نے اسے کہا بھائی نمک جو ہے بغیر قیمت کے نہ لینا، قیمت ضرور دینا۔ اس نے عرض کی بادشاہ سلامت، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ رعایا ہے آپ کی، آپ کا ملک ہے، اتنا تو حق بنتا ہے، اگر نمک نہ ہو آپ کے پاس تو نمک تو دے سکتے ہیں کم از کم، بغیر کسی معاوضے کے قیمت کے نمک کی کیا حیثیت ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، نمک کی قیمت ہے، اس لیے کہ آج اگر نمک بغیر قیمت کے وصول کر لیا گیا تو رسم پڑ جائے گی، رسم پڑ جائے گی، جو بادشاہ آئے گا پھر لوگوں کے مال کو بغیر قیمت سے لیتا رہے گا، اس طرح ملک تباہ ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ اپنی بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد ایک قطعہ کہا، حکایت بیان کی کہ بادشاہ سلامت نے فرمایا نہیں، اگرچہ نمک تھوڑا سا ہے لیکن اس کی بھی قیمت ادا کرو، ورنہ رسم چل پڑی تو یہ سلسلہ دور تک جائے گا۔ اور پھر قطعہ کہا، اس کے اندر فرمایا کہ اگر بادشاہ وقت لوگوں کے باغ سے گزرے، کسی سیب کے باغ کے پاس سے گزرے اور ایک سیب توڑ دے، بادشاہ سلامت ایک سیب توڑ لے تو اس کے پیچھے آنے والی فوج وہ کیا حال کرے گی اس باغ کا، اس باغ کا حال یہ کرے گی صرف سیب نہیں بلکہ اس سیبوں کے باغ کے درختوں کے مالک کے جناب درختوں کو جڑوں سے اکھیڑ کر لے جائیں گے۔ اور فرمایا اگر کوئی بادشاہ وقت اگر کسی شخص کا ایک انڈا اور اس انڈے کے 5ویں حصے کا کچھ حصہ اگر بغیر قیمت کے ظلمن لے لے تو پھر جو پیچھے آنے والی رعایا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف انڈے نہیں بلکہ مرغیاں پالنے والے لوگوں کے ساری مرغیاں لے کر اسے ظلمن چھین کر اس کے گوشت کے کباب بنا کر کھا جائیں گے، بھون کر سیخوں پر بھون کر کھا جائیں گے۔ فرمایا یہ نمک تھوڑا سا ہے لیکن بغیر قیمت کے نہ لینا، اس لیے کہ ظلم کی ابتدا سب سے پہلے تھوڑی جگہ سے ہوتی ہے، تھوڑا سا ظلم ہوتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے سمجھایا، اور ہم آج اپنے ملکوں پر اسے جناب لاگو کر سکتے ہیں کہ ہمارے بادشاہوں نے کرپشن کی، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم دنیا کو، زمانے کو، اپنی رعایا کو سبق کیا دے رہے ہیں۔ ابتدا تھوڑی سی کرپشن سے ہوئی، تھوڑی سی رشوت ہوئی کہ آج ہم اس مقام پر پہنچ گئے کہ ہمارے اشرافیہ سے لے کر ایوان اقتدار میں بیٹھنے والے شخص سے لے کر آج چھوٹے سے ادارے میں بیٹھنے والے شخص بھی کرپشن کے لیے، رشوت کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس چیز کو ختم کرو، اگر بادشاہ وقت کرپشن نہ کرے گا رعایا بھی نہیں کرے گی۔ تھوڑی سی چیز سمجھ کر، تھوڑا سا ظلم سمجھ کر کرنے والے اس بات کا احساس رکھ پھر یہ اپنی انتہا کو پہنچے گا۔ آپ نے اس حکایت کے ساتھ ہمیں سبق دیا کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے تو اشرافیہ جو آپ کا اوپر کا طبقہ ہے اسے ختم کرنا ہو۔ پھر ایک اور حکایت کو بیان کیا کہ فن کی قدر کیا ہوتی ہے، فن ہنر ہونا چاہیے،
اگر کسی کے پاس ہنر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرماتے ایک دانا شخص نے، ایک حکیم فہم و وراثت صاحب بصیرت شخص نے اپنے بچوں کو بلایا کہ بیٹا سونا چاندی جواہرات مال و دولت اور بڑی بڑی بلڈنگیں اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو کوئی غم نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی فن سیکھو، فن سیکھو، اس لیے کہ فن برے وقت میں کام آ جاتا ہے۔ اور پھر یہاں ایک آیت بیان فرمائی ایک بادشاہ تھا، اس کے ملک پر دشمن حکومت نے دشمن فوجوں نے حملہ کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں گئے اور بادشاہ سلامت کے بیٹے عیاشیوں میں زندگی بسر کرتے تھے، لیکن کچھ سیکھا نہیں تھا، کوئی ہنر نہیں آتا تھا، اور حال یہ ہوا کہ اس ملک کو لوٹا گیا، اور پھر اس حال میں پہنچے کہ بادشاہ سلامت کے سارے بیٹے بیکار بیٹھ گئے، اور وہ شخص جو حکمت والا تھا صاحب بصیرت تھا، جس نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا کوئی فن سیکھنا، یہ ہنر سیکھنا، اس لیے کہ برے وقت میں کام آئے گا، اس فن کی بدولت وہ بچے جو عام شخص کے تھے وہ بادشاہ اور وزیر بن گئے، اور جو بادشاہ کے بیٹے جنہوں نے کچھ نہ سیکھا تھا، کوئی فن اور ہنر ان کے پاس نہیں تھا، وہ گداگر بن گئے۔ اس لیے فرمایا قوموں کو چاہیے کہ کسی نہ کسی فن میں مہارت حاصل کریں، علم میں مہارت حاصل کریں، کسی نہ کسی شعبے میں جا کر اپنے انتہا کو پہنچیں۔ یہ آپ نے حکایت بیان فرمائی، ایک حکایت اور بیان فرمایا اللہ عزت کی ذات تک پہنچنا، اس کے کرم کو آواز دینے کے لیے کہ زمانہ آپ کا ہو جائے۔ فرماتے ہیں ایک شخص کو میں نے دیکھا دور سے آ رہا ہے اور شیر پر سوار ہے، ایک اللہ والا شیر پر سوار ہے، اور شیر کو ہانکنے کے لیے جو اس کے ہاتھ میں درہ ہے جو لکڑی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ سانپ ہے۔ شیر پر سوار اور کوڑے کے طور پر اس نے سانپ پکڑا ہوا ہے، جب میرے قریب آئے میں ڈر گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا جناب ڈر گیا؟ فرماتے میں نے کہا اور کیا بات ہی ڈرنے کی ہے، آپ شیر پر سوار ہیں اور کوڑے کے طور پر آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ سانپ پکڑا ہوا ہے، یہ کیسا ماجرا ہے؟ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا ہے؟ انہیں فرمایا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انہونی بات نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے کر دیا ہے، اس ذات نے ساری کائنات کو میرے حوالے کر دیا ہے۔ جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، جو ذات تک اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا ہو جائے، زبانہ اس کا ہو جاتا ہے۔ دوستو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور بات بھی بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی، جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے، ہمیں امیدیں بہت دلائی جاتی ہیں کہ بس تم جنتی ہو، نعتیں پڑھ لو جنتی ہو، اور فلاں وظیفے کر لو جنتی ہو، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو خشیت الہی بہت بڑی دولت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے ایک شخص کو دیکھا بیت اللہ شریف کی دیوار سے کعبۃ اللہ شریف کے غلاف سے لپٹا ہوا شخص ہے، اور اس غلاف میں اپنے آپ کو اپنے چہرے کو چھپا کر بڑے زور سے زار و قطار ہو کر رو رہا ہے، درد بھری آواز سے رو رہا ہے، اور اس آواز میں اس رونے میں درد اتنا ہے کہ سارے لوگ اپنا طواف چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور اللہ والے اس کے قریب ہو گئے، اور جا کے اللہ عزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ تو کرم فرما دے، یہ اتنا دکھی انسان ہے، کوئی شاید اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب تو اپنے کرم سے اپنی عنایت سے اسے معاف فرما دے، ہماری نیکیاں اسے عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں جب یہ لوگ دعا کرتے کرتے قریب گئے، اور کسی اللہ والے نے کہا چلو دیکھو تو صحیح یہ کون ہے، اتنی دار و قطار، اتنی درد ہے اس کے دل میں، یہ آہ و بکا اتنی کیوں ہے؟ فرماتے ہیں جب وہ شخص قریب گیا، اس غلاف کو ہٹایا تو کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ پیروں کے پیر حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھے، جو اتنی خشیت سے رو رہے تھے۔ آج ہمیں بڑی امیدیں دلائی جاتی ہیں، بس پیر صاحب کی بیعت ہو جاؤ سارے کام تمام ہو جائیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ نہیں دوستو، جب پیروں کے پیر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خشیت الہی میں اتنا روتا ہے کہ زمانہ اپنے طواف بھول جاتا ہے، اپنی عبادت کو روک کر اس کے رونے کو دیکھتا ہے اور وہ اسباب ڈھونڈتا ہے، تو آج کے پیر کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے، ہمیں نوجوان کو چاہیے کبھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں کو پڑھے، یہ فارسی میں ہیں لیکن اردو میں اب ان کے تراجم ہو گئے۔ پہلے والدین ایسی کتابیں، ایسی حکایتیں پڑھ کے بچوں کی جناب تربیت فرماتے تھے۔ میں نے عرض کی نا، یہ جب تک کتابیں نہیں پڑھائی جاتی تب تک کوئی عالم نہیں بنتا۔ جو میں نے پیچھے حکایت بیان فرمائی نوشیروان عادل کی، اس میں کتنا بڑا سبق ہے
کہ اگر کوئی شخص تھوڑا سا ظلم کرے گا، تھوڑا سا ظلم، تو رعایا بہت بڑا ظلم کرے گی۔ جب یہ بچہ اس کتاب کو اپنے گھر میں اپنے والد سے پڑھے گا، اس حکایت کو پڑھے گا، تو کبھی ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ اخلاق کا سبق پہلے مل چکا ہو۔ دوستو اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں نوجوانوں کو ضرور کہوں گا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کو پڑھیے۔ آپ ڈارون کے غلط، فاسد، گمراہ کن نظریات پڑھتے ہیں، جس کی بات یہ ہے، جس کا نظریہ یہ ہے کہ انسان بندر کی ترقی کرتی ہوئی ایک شکل کا نام ہے۔ جو انسان کو انسان نہ سمجھے، ہم اس کی باتوں کو پڑھتے ہیں، نٹشے جیسے شخص کو پڑھتے ہیں جس نے 8 سال پاگل خانے میں گزارے، آج وہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ حال بھی تو یہی ہے نا، ہم بڑے بڑے ان انگریزوں کی باتوں کو پڑھتے ہیں، بڑا دانا سمجھتے ہیں، کبھی اپنے داناؤں کی دنیا میں جھانکے تو صحیح۔ یہ شیخ سعدی کہتا کیا ہے، وہ کتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور ان کی باتیں، ان کی کتابوں کا عالم یہ ہے کہ امیر خسرو جیسا شخص حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے والے ذرا اس کو کبھی پڑھیے گا۔ اگر آج کا نوجوان میری اس بات کو مان کر گلستان جو اردو میں ترجمہ ملتا ہے اس کو لے آئے اور سچے دل سے پڑھے نا، سچے دل سے پڑھے، اس سے اپنا وظیفہ بنا لے گا، اور کبھی بھی یہ نہیں کہے گا میں اس کتاب سے اکتا گیا ہوں۔ اتنی میٹھی، اتنی حسین کتاب ہے گلستان سعدی، جب اسے پڑھتا ہے انسان ہی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ایک کے بعد ایک حکایت، نتیجے، ایک کے بعد ایک حکایت، واقعہ اور نتیجہ، حسین باتیں، کہیں رلا رہے ہیں، کہیں ہنسا رہے ہیں، ایسی سیر کرا دیا آپ نے۔ یہ گلستان ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دیکھا خواجہ صاحب کتاب پڑھتے ہیں، بڑے محظوظ ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ آپ قریب کے حضور یہ کون سی کتاب ہے جس نے میرے مرشد کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا ہے؟ فرمائیے سعدی کی کتاب ہے، شیخ سعدی کی گلستان ہے۔ اور آپ نے کہا چلو میں بھی کتاب لکھتا ہوں، جس کا نام آپ نے بہارستان رکھا۔ امیر خسرو کوئی عام شخص نہیں ہے، بہت بڑا شخص ہے اس امت کا، اور کتاب لکھ کے گئے اور کہا حضور یہ میری کتاب پڑھیے۔ فرمایا کتاب ٹھیک ہے، فصاحت و بلاغت بھی ٹھیک ہے، اشعار بھی ٹھیک ہیں، تو نے اپنے علم کو نچوڑ کر اس کے اندر رکھ دیا ہے، لیکن شیخ سعدی کی کتاب جیسی تیری کتاب نہیں ہے۔ جو کلام شیخ سعدی کا ہے، جو اس نے کہا ہے، تیری کتاب ایسی نہیں ہے۔ عرض کہ حضور ان کی کتاب میں کیا ہے، کیا لکھا انہوں نے، ان کے کلام میں کون سی ایسی چیز ہے جو میرا مرشد میری طرف متوجہ نہیں ہوتا اس کی کتاب پڑھتا ہے؟ فرمایا پھر فلاں رات کو آنا، رات کے پچھلے پہر میں آنا۔ امیر خسرو گئے، فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ، اور بیٹھ کر فرمایا اس طرف دیکھو۔ آپ نے نگاہ اٹھائی، پردے ہٹ گئے، ظاہری آنکھ سے پردے ہٹے، باطنی آنکھ کھلی۔ امیر خسرو نے دیکھا مدینہ طیبہ کی دھرتی ہے، حضور کی ذات ہے، صحابہ ہیں، سارے غلام ہیں، سامنے شیخ سعدی کھڑا ہوا ہے، سامنے شیخ سعدی کھڑا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سعدی ذرا پڑھو نا۔ شیخ سعدی کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے بعد اب کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ فرمایا ابن خسرو تمہارے کلام میں سب کچھ ہے لیکن یہ نہیں ہے، تمہاری بہارستان ہے اور شیخ سعدی کی گلستان ہے۔ امیر خسرو کبھی ایسی کتاب لکھ کے آ کہ گلستان میں، شیخ سعدی کے گلستان میں حضور سیر فرماتے ہیں، تو بھی کبھی ایسی کتاب لکھ کے آ، تیری بہارستان میں بھی حضور تشریف لائیں۔ دوستو یہ حکایتیں، یہ باتیں عام نہیں ہیں، انہیں پڑھنے سے پھر پتہ چلے گا ایمان کیسے تازہ ہوتا ہے۔ شیخ سعدی یہ ربائی جو ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ لکھی اور خاموش ہو گئے۔ چوتھا مصرع نہیں آ رہا کہ ربائی مکمل ہو جائے، سو گئے، پریشان ہیں، ملال ہے کہ کیا ہو گیا۔ اتنی فصاحت و بلاغت کے انبار رکھنے والا شخص، الفاظ کے ذخیرہ رکھنے والا شخص آخری شعر پر اٹک گیا، اب کیا ہوگا؟ سوئے، نیند آئی، اور نیند کی حالت میں میرے آقا تشریف لے آئے۔ فرمایا سعدی کیوں پریشان ہو؟ عرض کی حضور ایک ربائی کہنے والا ہوں آپ کی شان میں، آپ کی عظمتوں اور آپ کی رفتوں کو، ان کی بلندیوں کو بیان کیا ہے، لیکن پوری نہیں ہو رہی، ایک شعر مکمل ہو جائے۔ ایک شعر اگر لگاتا ہوں، گرا لگ گئی، یہ پوری ہو جائے گی، میرا کام ہو جائے گا۔ فرمایا سناؤ۔ عرض کی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، آگے نہیں آتی۔ میرے آقا نے فرمایا سعدی حسنت جمیع خصالہ کے بعد کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان حکیم لوگوں سے، اہل دانش سے، صاحب بصیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔